اور اپنا عقیدت بارگاہ بل محمد وآل محمد بلند پہ صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل پھر بھی صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین صلوات سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا و بالقاسم محمد الصلاة والسلام على وآله ووارثه علم الأولين والآخرين صلوات میں اس معصوم دا واقعہ پڑھدا میں اس معصوم دا واقعہ پڑھدا جیڑا پیدل ٹر نہیں سکدا جیڑا ماں کو ماں نہیں سڈ سکدا اس کیویں پانی منگیا میں اس معصوم دا واقعہ پڑھدا جڑا پیدل ٹر نہیں سکدا جڑا ماں کو ماں نہیں سڈ سکدا اس کیویں پانی منگیا جد خون دے نال بطول دے بچڑے داڑھی اپنی کو رنگیا جیدی لاش بیگانے بند تے رل گئی گوڑوں ماں دا محمد لنگیا جیندی لاش بیگانے بند تے رل گئی
کولو مادا محمد لنگیا اصغر دی ماں نے وین کیتا ہے وین کر کے کی آندے آجا ویلال اصغر راجا ویلال اصغر جھولا تیرا جھولاواں کیوں رس گیا ہے ماں تو آجا میں ماری جاواں آجا ویلال اصغر راجا کیوں رس گیا ہے ماں تو آجا میں واری جاواں آجا میں واری جاواں آجا ویلال اصغر مہاڑا موڑی سنگت نامادی چھوڑ اصغر مہاڑا موڑی سنگت نامادی چھوڑ جولی چولال دے کے جولی چولال دے کے سکھی سو دیا نے ماں آجا ویلال اصغر راجا ویلال اصغر امڑی نہ رج کے چایا بھڑی نہ رج کھڑایا امڑی نہ رج کے چایا بھڑی نہ رج کھڑایا آجا میں تینوں پڑھ کے آجا میں تینوں پڑھ کے سغرا دا خط سناواں آجا ویلال اصغر راجا ویلال اصغر جھولا تیرا جھولاواں کیوں رس گیا ہے ماں تو آجا میں واری جاواں آجا ویلال اصغر امڑی نہ رج کے چایا بھڑی نہ رج کھڑایا امڑی نہ رج کے چایا بھڑی نہ رج کھڑایا آجا میں تینوں پڑھ کے آجا میں تینوں پڑھ کے سغرا دا خط سناواں آجا ویلال اصغر راجا ویلال اصغر محمد و آل محمد بلندتر صلوات بر محمد و آل محمد بلندتر صلوات بر دیگر صلوات قبر اصغر کی بنانے
بہت دیر لگی قبر اصغر کی بنانے، بہت دیر لگی شاہ کو ایک چاند چھپانے میں، بہت دیر لگی ہے قبر اصغر کی۔ کچھ قدم دور ہے بازار سے دربار مگر، کچھ قدم دور ہے بازار سے دربار مگر، پھر بھی شہزادی کو آنے میں بہت دیر لگی ہے قبر اصغر کی۔ شان ہر لاش کو جلدی سے اٹھایا، لیکن لاش اکبر کی اٹھانے میں بہت دیر لگی ہے قبر اصغر بنانے میں، بہت دیر لگی۔ ٹکڑے چنتے ہوئے قاسم کے، کہا مولا نے ہائے افسوس کے آنے میں بہت دیر لگی ہے قبر اصغر۔ اس قدر پیاس سے سوکھا تھا گلوئے سرور، اس قدر پیاس سے سوکھا تھا گلوئے سرور، شمر کو تیغ جلانے میں بہت دیر لگی ہے قبر اصغر بنانے، بہت دیر لگی۔ پر محمد وآل محمد بلند تر صلوات۔ پروردگار عالم باب الحوائج صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ آپ سب حضرات کی اس مجلس میں شرکت قبول فرمائے۔ جتنی بھی آرزویں ہیں، جتنی بھی حاجتیں ہیں، اس باب الحوائج کے صدقے میں پوری ہوں۔ پڑھنے والوں کی پڑھائی
مولا قبول فرمائیں. مشکل حالات میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے. میں خود چھوٹا سا صاحب منبر ہوں، اس لیے جانتا ہوں کہ جب مجمع بکھرا ہوا ہو اس میں پڑھنا بہت مشکل کام، اور آپ کو بھی سننے میں تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے. کجا یہ کہ مل کے بیٹھ کے فرصہ دیا جائے، کجا یہ کہ دور دور تھوڑا سا معاملہ جو ہے. بہرحال جس حال میں بھی ہیں ذکر مولا تو ہو رہا ہے. شمع حسینیت تو جلی ہوئی ہے. انشاءاللہ کہتے ہیں کہ مومن کے دل میں قبر حسین، مومن کے دل میں امام بارگاہ ہے. جب سر جھکایا سینہ کھول کے ایک بار کہہ دینا یا حسین تو بس عزاداری ہو جاتی ہے. عزاداران حسین آج کی مجلس کے اختتام پر شبیہ گہوارہ شہزادہ علی اصغر جو ہے وہ برآمد ہوگی. روایتی طریقوں سے ہٹ کے زیارت باہر نہیں لائی جائے گی، بلکہ جب قبلہ شہادت پڑھ لیں گے تو یہ پردہ ہٹائیں گے، سامنے شہزادے کا جھولا پڑا ہوگا. آپ اپنی آنکھوں سے پرسہ بھی دیں گے اور جھولے کی زیارت بھی کریں گے دور سے ہی. اس لیے اس کو ٹچ نہیں کرنا. یہ حالات کا تقاضا ہے، قانونی تقاضا ہے جسے پورا کرنا ہے. کل کے لیے یہ ہے کہ کل شہزادہ قاسم کی مہندی ہے. لوگوں نے منتوں کی نیاز لانی ہوتی ہے، پیالے لے کے آتے ہیں کھیر کے، منتیں اٹھانی بھی ہوتی ہیں. وہ بھی کل سے یہاں اس آگے رکھا جائے گا، مہندی تیار ہوگی. اب یہیں سے وہ منت کا جو فروٹ ہوگا، جو بھی چیز ہوگی وہ آپ اٹھا سکتے ہیں، لیکن کھائیں گے گھر جا کے. اور دوسرا جو لوگ پیالے وغیرہ لائیں گے کھیر کے، تو ان سے گزارش یہ ہے کہ وہ دے دیں نیاز تقسیم کرنے والوں کو، وہ تقسیم کر دیں گے اور گھر جا کے وہ تناول فرما سکتے ہیں. امید ہے آپ اس سلسلے میں بھرپور تعاون فرمائیں گے. اور آخری اعلان یہ ہے، 2-4 روز پہلے بھی کہا تھا کہ آپ احباب کو بار بار کہنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ مجھ سے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں، آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ ادارہ حسینی مشن آپ کے واجبات، آپ کے عطیات، آپ کے نظر و نیاز اور آپ کی وسعت قلبی سے ہی چلتا ہے. یہ تو میں یقین دہانی کراتا ہوں. آپ یقیناً اپنی اپنی توفیقات کو بہتر سمجھتے ہیں اور مولا بھی جانتے ہیں. میں صرف اتنی گزارش کرتا ہوں کہ آپ کے ذمہ اگر چندہ ہے، آپ عطیہ دینا چاہتے ہیں، آپ نیاز دینا چاہتے ہیں، آپ جو بھی مولا کے لنگر میں ڈالنا چاہتے ہیں، وہ ازراہ کرم جیسے ہمارے جنرل سیکرٹری صاحب نے لکھا ہوا ہے، وہ 2 ڈبے رکھے ہوئے ہیں، نیاز کے بھی اور ممبرشپ کے بھی اور واجبات اور عطیات کے بھی. اور اس کے علاوہ آپ آن لائن بھی یعنی ڈیجیٹلی بھی بھیج سکتے ہیں. تو ازراہ کرم جو بھی راستہ مناسب سمجھیں اختیار کیجیے، کیونکہ ابھی پارلر بیگ کی جو رینوویشن ہے وہ ابھی جاری ہے. محرم کے بعد اس کا 2nd فیز شروع ہونا ہے. تو ازراہ کرم اپنے ادارے کو مضبوط کیجیے تاکہ ادارہ اسی طرح آپ کی خدمت کرتا رہے. باوجود نامساعد حالات کے ہم نے جمعۃ الوداع بھی پڑھا، عید الفطر کی بھی نماز ہوئی، عید الاضحیٰ کی بھی نماز ہوئی. اب مولا کے فضل و کرم سے ذکر حسین ہے، عشر محرم الحرام ہے، اور بعد میں بھی انشاءاللہ زندگی رہی تو جو ہیں ذمہ داریاں وہ ادا کی جائیں گی. لیکن سب باتوں میں آپ کا تعاون، آپ کا ساتھ بے حد ضروری ہے. آپ کا اپنا ادارہ ہے اور افراد آتے جاتے رہتے ہیں، ادارے سدا رہتے ہیں. الحمدللہ حسینی مشن پہلے سے بہتر انداز میں خدمت کر رہا ہے، اور جو بھی خدمت کر رہے ہیں مولا ان کی خدمات کو قبول فرمائیں اور سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں. درود بھیجیے محمد و آل محمد. اب میں گزارش کروں گا خدمت عالی اقدس حضرت مولانا تقی محمودی صاحب کی خدمت میں تشریف لائیں اور آج کی مناسبت سے اپنے بیان عالی سے ہمیں مستفیض فرمائیں. اور آپ سے ایک بار گزارش ہے کہ ذرا میرے نعروں کا جواب دیجیے تاکہ مجلس جو ہے وہ ذرا اپنے عروج پہ آئے، مجلس میں نورانی رنگ جو ہے وہ نمائے.
نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سب بلند آواز سے ملے نعرہ یہ مجھے پھر چیت آ گئی ہے، لہٰذا میں پھر پڑھنے کی معذرت چاہتا ہوں کہ آج لنگر حسینی کا انتظام جو ہے وہ جناب سید علی حسن زیدی صاحب کی طرف سے ہے، علی زیدی صاحب کی طرف سے، اور ان کے ساتھ شریک نیاز ہیں جناب سید شہباز شاہ صاحب، یقیناً شہباز زیدی صاحب ہے، اور شجاعت نقوی صاحب۔ تو پروردگار عالم ان کی رزق روزی میں برکت عطا فرمائے، ان کی نیاز کو قبول فرمائے، اور ان کے جتنے مرحومین ہیں محمد و آل محمد کے صدقے میں خدا جوار اہل بیت میں جگہ نصیب۔ ایک مرتبہ پھر درود علی محمد۔ سر محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ بار دیگر صلوات۔ بار دیگر صلوات۔ ایسا میں خانہ نظر نہیں آتا ساتھی، ایسا میں خانہ نظر نہیں آتا ساتھی، نشہ تیرا سوور اس کا نہیں جاتا ساتھی، اور کربلا والوں کی تقدیر میں خالص تھی شراب، کربلا والوں کی تقدیر میں خالص تھی شراب، پانی ملتا ہے کہاں تھا جو ملاتا ساقی، پر محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي لا يبلغ مدته القائلون ولا يحسن عماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون. الصلاة والسلام على رسول المؤيد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد، والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. الحمد لله الذي نور قلوبنا بولاية علي بن أبي طالب. الحمد لله الذي نور قلوبنا بمصائب الحسين. والصلاة والسلام على الطفل الرضيع الذي ذبح من الأذن إلى الأذن، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الدائمة على أعدائهم ملعونين. أما بعد،
بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله صلوات پر محمد پروردگار عالم آپ تمام حضرات کا اس مقدس مقام پہ چل کے آنا اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے. پروردگار عالم آپ کو کوئی رب نہ دے سوائے غم امام حسین علیہ السلام کے. جن لوگوں نے نظر و نیاز کا اہتمام کیا گزشتہ ایام میں یا آج کے دن سید علی زیدی صاحب اور دوسرے ان کے جو صاحبان ہیں پروردگار عالم ان کی اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے. پروردگار عالم جتنے لوگ بیمار ہیں تو جو واسطہ بیماری کربلا کی بیماری کا اور بالاخص ہمارے بزرگان زیدی صاحب سلطان جعفری صاحب عطر قادری صاحب اور علی مرزا صاحب کے والد گرامی پروردگار عالم انہیں صحت کامل و عاجل. جن لوگوں نے یہاں پہ صف عزا بچھایا بالاخص جو منتظمین ہیں سید عباس شاہ صاحب سید سہیل شاہ صاحب قبلہ سیفی صاحب اسٹیج سیکٹری ان کی خدمات ہیں پروردگار عالم تو جو واسطہ چہاردہ معصومین کی عزت و عظمت کا ان کے صف عزا بچھانا اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول. پروردگار عالم آپ تمام کو پروردگار عالم نے آپ تمام حضرات کو یہ کتنی بڑی نعمت عطا کی ہے کہ ولایت علی بھی ملی ہے اور غم حسین بھی ملا ہے. آپ لوگ بڑے خوش نصیب ہیں کہ اس دنیا میں اپنی گونگوں مصروفیات کو چھوڑ کر ذکر امام حسین علیہ السلام سننے کے لیے تشریف لاتے ہیں. اور ہاتھ پڑھنے والے کا یہی خیال ہوتا ہے کہ میں اچھے انداز میں بیان کروں. میں تو ایک طالب علم ہوں. میں آپ تمام حضرات کا بہت شکر گزار بھی ہوں چونکہ آنے والے ایام غم ہیں اور بڑی شہادتیں آ رہی ہیں. میں آپ کا اس سے پہلے کہ میں ان ایام میں جاؤں آپ تمام حضرات کا فرداً جو جس انداز میں بھی سن رہے ہیں میں بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے غصے کا موقع بھی دیا اور میری خطاؤں کو بھی معاف کیا اور احسن انداز میں میرے ساتھ بولتے بھی رہے اور میرے ساتھ متوجہ بھی رہے. پروردگار عالم اپنی لا ریب و بے عیب کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی. کتنا کریم ہے وہ رب جس نے انسانیت کی ہدایت اور بھلائی کے لیے ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق کہ اس نے رسول کو بھیجا ہدایت دے کر اور دین حق دے کر لیظہرہ علی الدین کلہ تاکہ یہ دین حق تمام دوسرے ادیان پر غالب آ جائے. اگرچہ مشرکین کو یہ بات پسند نہیں ہے اگرچہ اللہ کے جو مشرکین ہیں اللہ سے جو شرک کرتے ہیں ان کو یہ دین اسلام بھی پسند نہیں ان کو یہ دین حق بھی پسند نہیں ان کو یہ شریعت بھی پسند نہیں انہیں یہ رسول کی رسالت بھی پسند نہیں. تو جو ہے نا برادران گرامی اور اب آپ کے اذہان میں چونکہ ہمارا عاشرہ تلخیص کی جانب جا رہا ہے یعنی بالکل چند ایام ہے فضائل کے تو میں آپ کی خدمت عالیہ میں بیان کروں کہ ہدایت کسے کہتے ہیں بسم اللہ. ہدایت کا مفہوم کیا ہے اور ہادی کیسا ہونا چاہیے. یہ آج کی بات ہے اور انتہائی اہم موضوع ہے. بالکل اختصار کے ساتھ میں بیان کروں گا وقت بہت کم ہوتا ہے. پروردگار عالم نے ہدایت انسان کی ہدایت کے لیے بے شمار ہادیوں کو بھیجا. بے شک واہ سبحان اللہ. اب چار چیزیں پروردگار عالم جتنی بھی کائنات میں چیزیں ہیں نا وہ چار اقسام میں تقسیم کی جاتی ہیں. جمادات نباتات حیوانات اور انسان. یہ جو ہدایت آئی ہے یہ نہ جمادات کی آئی ہے نہ نباتات کی آئی ہے نہ حیوانات کی آئی ہے. یہ صرف ہدایت کے لیے جتنے بھی رسول آئے جتنے بھی انبیاء آئے جتنے بھی اللہ کے ولی آئے
وہ انسانیت کی ہدایت کے لیے. کیوں؟ اس لیے کہ جمادات، نباتات اور حیوانات کے پاس عقل نہیں ہے، انسان کے پاس عقل ہے. یہ جو رہنمائی کی جاتی ہے، جو رہنمائی ہوتی ہے، وہ عقل کی ہوتی ہے. ہدایت کا معنی و مفہوم یہ ہے کہ رہنمائی کرنی، یعنی عقل کے دوڑتے ہوئے گھوڑے کو لگام دینا، منزل بتانا. اور یہ بھی ہدایت کے زمرے میں آتا ہے کہ ہاتھ کو پکڑ کر منزل مقصود تک پہنچانا. اب جتنے بھی انبیاء آئے وہ کس کی رہنمائی کے لیے آئے؟ نتیجہ دے رہا ہوں، وہ آئے عقلوں کی ہدایت کے لیے، یعنی وہ آئے عقلوں کے رہنما بن کر. اب جو بھی نبی اپنے زمانے کا رہنما ہوا وہ آئے گا ان تمام زمانے کے عقلوں کی رہنمائی کے لیے. بڑا مشکل موضوع تھا جو میں نے بڑے آسان اور اختصار کے ساتھ بیان کر دیا. جتنے بھی انبیاء آئے، جتنے بھی مرسلین آئے، وہ اپنے زمانے کے جتنے بھی عقل تھے ان کی رہنمائی کے لیے، ان کی ہدایت کے لیے، ان کی گائیڈنس کے لیے. تو اب یہ انسانی عقل اس بات کی طرف جاتا ہے کہ ہر زمانے کا ہادی اپنے زمانے کا سب سے بڑا عاقل ہوا. بات ذہن میں آتی ہے نا؟ جو بھی عقلوں کی ہدایت کرے گا وہ اپنے زمانے کا سب سے بڑا عاقل ہوا یا نہ ہوا؟ ہوا نا. اپنے زمانے کا سب سے بڑا عاقل ہوا. مجھے تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں، یعنی حضرت آدم اپنے زمانے کے سب سے بڑے عاقل، حضرت نوح، اسی طرح تمام انبیاء اپنے اپنے زمانے کے سب سے بڑے عاقل. اور جو ان تمام انبیاء کا، ان تمام مرسلین کا ہادی ہو، بڑی مہربانی، مولا آپ کو سلامت رکھے، جو ان تمام انبیاء کا ہادی ہو وہ کتنا بڑا عقل مند ہوگا. وہ اس کے، اس لیے اللہ نے مہر تصدیق ضبط کر دی ہے کہ یہ میرا نبی، اس کو نہ ہذیان ہو سکتا ہے نہ نسیان ہو سکتا ہے. جو بھی اسے کہے کہ اسے ہذیان ہوا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، یا نسیان ہوا ہے، وہ خود پاگل ہے، وہ خود مجنون ہے. بہت مہربانی، مولا آپ کو سلامت رکھے. اور کتنا بڑا عاقل. ایک آپ کی محبتوں کو دیکھ کر ایک اور جملہ دینا چاہتا ہوں. اتنا بڑا عاقل کہ اسے کوئی وقت زیر نہیں کر سکتا. کائنات کی سب سے کامل ترین شخصیت، کائنات کا